اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ البقرہ آیات 104 105 ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم نہ کہو راعنا اور کہو انظرنا، اور سنتے رہو، اور کافروں کو عذاب ہے دردناک۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکوں میں، اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہود کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کی وضاحت فرمائی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ جادوگر تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کفر کیا والعیاذ باللہ، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور یہود ہی وہ ہیں جنہوں نے جادو کیا تھا اور جو ہے لوگوں میں اس طریقے سے شر پھیلایا تھا، اور یہ چیز ان کے نسل در نسل چلتی رہی۔ آیت 104 105 میں مزید یہود کی کچھ غلطیوں کا، کچھ گناہوں کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ خطاب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے، اور باقی بعد میں آنے والے لوگوں سے بھی ہے، مسلمانوں سے۔ لا تقولوا راعنا، کہ تم راعنا نہ کہا کرو، مطلب بنیادی طور پہ یہ خطاب تو صحابہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ واقعہ ان کے دور میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور بعد کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ترغیب ہے کہ اس طرح کی کوئی غلطی دوبارہ نہ کی جائے۔ چنانچہ واقعہ یہ تھا کہ جب یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، آپ ہماری رعایت فرمائیے، مصلحت کی رعایت فرمائیے، ہمارا خیال رکھیے، اس طرح کے مطلب ہوتے ہیں۔ لیکن عبرانی زبان جو ہیبریو ہے، اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ ایک بد دعا کا ہے، اور بہت بری بد دعا کا ہے۔ تو یہودی یہ شرارت کرتے تھے والعیاذ باللہ کہ جب وہ راعنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے تو ان کی نیت جو ہے وہ اپنی زبان کی ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے والعیاذ باللہ بد دعا کہتے تھے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے وہ چونکہ عربی دان تھے تو ان کے نزدیک اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ تو انہوں نے بھی پھر راعنا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں کہ آپ راعنا کا مطلب لفظ استعمال نہ کیا کریں، بلکہ انظرنا کہہ دیا کریں۔ تو انظرنا کا بھی یہی مطلب ہے عربی میں کہ آپ جو ہے وہ ہماری رعایت کیجئے، ہماری مصلحت کی رعایت کیجئے۔ تو جو مطلب راعنا کا ہے وہی مطلب انظرنا کا ہے، لیکن انظرنا کوئی عبرانی زبان میں اس کا کوئی مطلب شاید نہیں بنتا، اگر بنتا بھی ہے تو کوئی بد دعا نہیں بنتی، لیکن غالباً کوئی ایسا مطلب نہیں بنتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو اس سے منع کر دیا گیا، اور یہودی جو ہیں وہ اس مغالطہ جو صحابہ کرام کو لگا اس پہ بڑے خوش تھے، اور چپکے سے ہنسا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے اس طرح سے والعیاذ باللہ بیوقوف بنا دیا کہ اب یہ اس طرح کے گستاخانہ جو جملے ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ کہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے اس لفظ کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ تو یہودی اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ پہلے تو ہم ان کو خفیہ برا بلا کہتے تھے مسلمانوں کو، اب ہمیں موقع مل گیا کہ اب اعلانیہ جو ہیں یہ برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے والعیاذ باللہ۔ تو اس پہ وہ بہت ہنسی مذاق کرتے تھے اور تنہائی میں بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو اس آیت نے جو ہے صحابہ کرام کو راعنا کہنے سے روک دیا۔ اللہ فرما رہے لا تقولوا، تم نہ کہو راعنا، یہ لفظ نہ کہو، وقولوا، اور تم کہو انظرنا، انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا، اور تم سنتے رہو۔ اور یہ کہ سنتے رہو کا یہاں مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں اس کو اچھی طرح سنو،
کیونکہ یہ بہت ایک سنگین مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور گستاخ کا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہے، یعنی عذاب علیم جو ہے اس کا انجام ہوتا ہے، اور وہ لکھا بھی یہی ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کہ جو اس طرح کے کافر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہے کہ صرف عذاب نہیں ہوگا بلکہ دردناک ان کو جو ہے وہ آخرت میں عذاب پہنچے گا۔ جیسا کہ ابو لہب نے گستاخی جب کی صفا پہاڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تھے، ابو لہب نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تو فوراً سورہ لہب نازل ہوئی، اور اس کو جو ہے یعنی کہ جہنم میں داخل ہونے کی جو ہے اس کو وعید سنا دی گئی کہ تم لازمی جہنم میں داخل ہوگے، ایمان نہیں لاؤ گے، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو گستاخی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی بڑا جرم ہے، اور یہ انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے اور پھر دردناک عذاب اس کو پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ لفظ کہنا چھوڑ دیں اور انظر نہ کہا کریں۔ رائنا عبرانی زبان میں الیاذ باللہ ایک گالی ہے، اور انظرنا جو ہے اس کا جو حقیقت معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری طرف نظر فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ آیت 105 میں یہود کے ایک اور غلطی کا تذکرہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تمہارا جو مذہب ہے وہ ہے تو بہت اچھا، لیکن جو ہمارا جو مذہب ہے وہ تمہارے مذہب سے بہتر ہے۔ یعنی یہودیت جو ہے، تورات کا جو مذہب ہے یا دیگر انبیاء بنی اسرائیل کا جو مذہب ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، تو لہٰذا ہم تو اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، یعنی اگر ہمارا مذہب بہتر ہے اور ہم تمہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو یہ تمہارے ساتھ ہماری خیر خواہی ہے، ہماری تمہارے ساتھ کوئی ایسا دشمنی والا معاملہ نہیں، بلکہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو 105 آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے جو پہلا ان کا اعتراض تھا کہ جی یہودیت جو ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہودیوں کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ جب کوئی نیا نبی ایک نئی شریعت کے ساتھ آتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پرانی جو شریعت ہوتی ہے منسوخ ہو جاتی ہے، اس میں سے بنیادی چیزیں وہ دوسری شریعت میں منتقل کی جاتی ہیں، جیسے عقائد ہیں جو کہ تمام ادیان میں برابر ہیں، لیکن جو نئی شریعت آتی ہے اس میں احکامات نئے بھی ہوتے ہیں، اور پرانے شریعت جو ہے وہ ساری منسوخ کر دی جاتی ہے۔ تو یہودیوں کو اس بات کا معلوم تھا، لیکن وہ پھر بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ یہودی جو ہیں ان کا مذہب بہترین مذہب قیامت تک رہے گا، اور اسلام جو ہے وہ صحیح مذہب نہیں ہے الیاذ باللہ۔ تو اس کا اللہ نے اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ یہ جاہلانہ بات ہے کہ جب اللہ کا ایک قاعدہ قانون حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے، تو اب آپ کو اس بات کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا کیا ثبوت دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک قانون ہے جو خدا کا قانون ہے، تو خدا اپنے قانون کا کس طرح سے اس پہ ثبوت دینے کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ ایک عام سی بات ہے جو چلتی آ رہی ہے، اس کو تو صرف ماننا ہے کہ ہاں بھئی یہ ایک قانون ہے۔ جیسے یہ کہ بھئی جب سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی، ہر ایک کو پتہ ہے سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی، تو اسی طرح جو ہے یہ قاعدہ قانون چلتا آ رہا ہے، تو اس میں اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ دوسرا جو ان کا اعتراض تھا، ان کی جو بات تھی کہ جی ہم تمہارے خیر کو ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا 105، اور وہ یہ ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ اے مسلمانوں، یودو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دل سے نہیں کبھی چاہیں گے، ما یودو وہ نہیں چاہیں گے، یودو کا مطلب دل سے چاہنا، محبت کرنا، وہ محبت نہیں کرتے دل سے یا وہ نہیں چاہتے دل سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں، نصرانیوں میں، یہاں پہ یہودیوں کا زیادہ اشارہ ہے، وللمشرکین، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ جو مشرکین مکہ ہے، جو بت پرستی کرتے ہیں، اہل کتاب میں سے جو نہیں ہیں، ان کی دلی یہ خواہش کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی ان ینزل علیکم، کہ تمہارے اوپر کوئی چیز ایسی نازل ہو، من خیر من ربکم، یعنی اس میں تمہارے لیے کوئی خیر خواہی ہو، تو یعنی کہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس کسی طرح بھی کوئی خیر خواہی تمہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہو، اور یہ کسی بھی طرح سے تمہارے یہ خیر خواہ نہیں ہے، اور تمہارے پہ کوئی بھی چیز اگر اچھی نازل ہو، اسلام یقیناً مشرکین کے مذہب سے اور یہودیت کے مذہب سے بہتر تھا، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پر، تو دل سے ان کی خواہش یہی ہے کہ تمہارے پر کوئی خیر خواہی، کوئی بہتری تمہیں نہ ملے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور ان کا یہ کہنا کہ جی تمہارا جو مذہب ہے اسلام، وہ ہمارے مذہب یہودیت سے اچھا ثابت نہیں ہوا،
اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں، یعنی ہم تمہارے خیر خواہ ہیں کہ تمہارے ساتھ ہی تم اسلام قبول کر لیں، لیکن وہ مذہب تمہارا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو وہ اپنی طرف سے ایک دل کی ایک کیفیت کا بیان کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے خیر خواہ ہی ہیں، لیکن تمہارا مذہب جو ہے وہ بیچ میں آڑ بن گیا ہے، وہ صحیح مذہب نہیں ہے۔ تو اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پہ نازل ہو، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ تمہارا مذہب بہتر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس کی تردید اللہ نے فرمائی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے کہ وہ کس کو خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی یہ اپنی طرف سے ذہن میں بات بٹھا لینا کہ جی ہم بہتر ہیں وہ بہتر نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بعد میں مسلمانوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے، اللہ کا اپنا چناؤ ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ شانہ تو بہت فضل والے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی بندہ گنہگار بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرتے ہیں، کوئی سارے زندگی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تو بہت فضل والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کا چناؤ کیا ہے اسلام پر چلنے کے لیے تو وہ ان کی اپنی کیفیت کی وجہ سے کیا ہے، ایمان کی وجہ سے کیا ہے۔ جو یہودی وہ کیفیت بنانا نہیں چاہتے اپنی، اور مشرکین مکہ وہ اپنی کیفیت بنانا نہیں چاہتے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ دین جو نازل ہوا ہے وہ خیر خواہی والا دین نہیں ہے۔ تو اس میں اس چیز کی رد ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔